چلو لفظ 12 پر بھی گفتگو کر لو. ایک صاحب کو ذرا زیادہ بخار ہو گیا. بخار سمجھتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں کس کو کہتے ہیں بخار؟ بتاؤ نا مجھے, بخار کس کو کہتے ہیں؟ جسم کا درجہ حرارت بڑھ جائے, نارمل سے بڑھ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ نارمل کتنا ہے؟ 98.6 یہ ہے نا نارمل. زیادہ ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بخار, فیور. پتا چلا وہ 98 گڑبڑ نہیں کر رہا, یہ جو 2 درجے بڑا ہے یہ گڑبڑ کر رہا ہے. جب تک 98 تھا معاملہ ٹھیک تھا, یہ 2 درجے بڑا ہے تو اسی نے طوفان مچایا ہے نا. اب ذرا سنو, جن کو بخار ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی 12 تاریخ تو وفات کی ہے. پرانے لوگوں میں مشہور ہے 12 وفات کا مہینہ. پرانے لوگ کہتے ہیں, میں نے کہا وہ بھی تم نے سکھایا تھا. ہم نہیں کہتے, اگر کوئی کہتا ہے تو توبہ کر لے. کبھی نہیں کہنا 12 وفات کا مہینہ, یہ کبھی کہنا نہیں. کہتے ہیں جی لوگوں میں مشہور تھا 12 تاریخ وفات کی ہے, پیدائش کی تاریخ تو 9 ہے. میں نے کہا چلو آ جاؤ, دونوں پہ آ جاؤ. تمہارے نزدیک 12 تاریخ وفات کی ہے, پیدائش کی کون سی تاریخ ہے؟ 9. تو تم 9 کو منا لیا کرو. ہم 12 کو مناتے ہیں, تم اچھا تم نے منانا نہیں ہے تو یہ لکھ دو کہ اگر ہم 9 کو منائیں گے تو فتویٰ نہیں لگاؤ گے. اس طرح آ جاؤ. 12 کو مناتے ہیں, فتویٰ لگاتے ہو. ہم 9 کو منائیں گے تو تم لکھ کر دے دو کہ فتویٰ نہیں لگائیں گے. تم نے یہ دونوں کام نہیں کرنے تو تاریخ کا اختلاف ڈال کر چھیڑنے کی کوشش اونچی. تم کہتے ہو 9, ہم تو سارا سال مناتے ہیں. ہم ایک دن نہیں مناتے, ہم اب دیکھ لو آج کیا 9 تاریخ ہے. پوچھ رہا ہوں منا رہے ہیں یا نہیں منا رہے ہیں؟ تو ہم تو سارا سال مناتے ہیں, صبح و شام مناتے ہیں. ہفتے کے بعد منانا ہو پیر کو منا لیا, ہم نے روز منانا ہو صبح صادق میں منا لیا. دن رات مناتے ہیں, سالانہ خاص طور پر ربیع الاول میں. تو اگر تم تاریخ کا اختلاف ڈال رہے ہو تو اس سے بات بن سکتی نہیں. ہمارے نزدیک 12 ثابت ہے, مگر ہم تم سارا سال مناتے ہیں. اب تمہارا یہ کہنا کہ 12 تاریخ وفات کی ہے تو اس میں پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ سیدھے سادے سنی کو پکڑتے ہیں, بالکل سیدھا سادہ. ادھر آؤ, تم نے جھنڈا لگایا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تم نے یہ کمکمے جالر لگائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں. تم مٹھائی بانٹ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کیوں؟ کہتا ہے نبی کی خوشی میں, نبی آئے اس دن. وہ کہتے ہیں تجھے پتا ہے جس دن حضرت فاطمہ کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا وہ رو رہی تھی, غم منا رہی تھی. صحابہ کا غم کے مارے حال تھا, دیواروں کے ساتھ سر مار رہے تھے, سب کے سب غم زدہ تھے. وہ رو رہے ہیں, تو خوشی منا رہا ہے. یہ تو دن نبی کی وفات کا ہے, تو خوشی منا رہا ہے, کیا تجھے نبی کی وفات سے خوشی ہے؟ وہ گھبرا جاتا ہے. سیدھا سادہ. ہمارے سامنے آ کے کہنے کی تو جرت نہیں ہے نا. حالانکہ ہم نے کتنی مرتبہ چیلنج کیا, میرے سامنے آ کے بات کرو. اور میں تو پھر کہتا ہوں ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آؤ, ڈبے کا پیا ہے تو میں کچھ کہتا. ماں کا پیا تو آ سامنے نا, بات کر, تجھے میں جواب دوں. سیدھے سادے آدمی کو پکڑ لیتا ہے. وہ سنی گھبرا جاتا ہے, مگر گھبرا کے کیا کرتا ہے, وہ علماء کے پاس آ جاتا ہے کہ جی یہ بات سنی ہے تو ہم اس کو جواب دے دیتے ہیں. وہ ان کی بات پہ رہ نہیں جاتا, آ کے پوچھتا ہے کہ کیا یہ ہے یا نہیں. اب سنو اس کا جواب سن لو. جو کہتے ہیں 12 تاریخ وفات کی ہے اور تم وفات والے دن خوشی منا رہے ہو, یہ خوشی کا جشن ہے, یہ وفات کا جشن ہے یا خوشی کا جشن؟ تو میرا جواب سن لو, وفات کی خوشی یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے. میرا نبی زندہ ہے, میرا نبی زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے. جو ان کو اللہ اکبر, یا رسول اللہ,
جو میرے نبی کو زندہ نہیں مانتا اپنا زندہ ہونا ثابت نہیں کر سکے گا. آپ کہیں گے قبر بنی ہوئی ہے، روزہ بنا ہوا ہے، زندہ ہے تو قبر کیوں بنی ہوئی ہے؟ اور سنو، نبی زندہ ہیں، ہماری آنکھوں سے چھپا دیے گئے ہیں عنصری حیات، دنیاوی حیات کے ساتھ. ورنہ میرا ایک سوال سنو، مسجد اقصی میں سارے نبی تھے یا نہیں؟ زندہ تھے یا مردہ تھے؟ پوچھ رہا ہوں. چلو میں اور طرح سمجھا دوں اور آسان کر کے. آپ نے نماز جنازہ کبھی پڑھی ہوگی، مجھے جواب چاہیے، سوال میں کر رہا ہوں، جواب آپ دینا. پیر الہی بخش کالونی والوں، جواب آپ نے دینا ہے، سوال میرا ہے. نماز جنازہ آپ پڑھتے ہیں، میت آگے زندہ، زندہ، میت آگے زندہ پیچھے. میت کو رکھ دو پیچھے اور زندہ آگے کھڑے کر دو، نماز ہو جائے گی؟ پکی بات. اپنا فتویٰ بدلو گے تو نہیں؟ پکے رہو گے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کی امامت نہیں ہوتی، مردوں کی امامت نہیں ہوتی، یاد رکھنا. امامت کن کی ہوتی ہے؟ زندوں کی. اب آپ نے خود فتویٰ دیا ہے، خود، اور کہا ہے کہ مردہ پیچھے زندہ آگے نماز نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات مسجد اقصی میں نماز پڑھائی، پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کی وفات ہو گئی ہے، جن کی سارے نبی موجود تھے اپنی اپنی قبروں میں، ان کی وفات ہو چکی، نبی نے ان کی نماز پڑھائی. اور ابھی آپ نے فتویٰ دیا ہے مردوں کی امامت نہیں ہوتی. پتہ چلا سارے زندہ ہیں، نبی مرتے، نبی سارے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. واللہ کے معنی اللہ کی قسم، 2 مرتبہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور آپ ہماری نگاہوں سے چھپ گئے ہیں، حقیقت میں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم زندہ ہیں. اور ان کا کلمہ پڑھنے والا شہید ہو جائے، اللہ کہتا مردہ نہ کہو، سوچو بھی نہیں کہ مردہ ہے. تو جب کلمہ پڑھنے والے کی یہ شان ہے تو جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کی کتنی شان ہوگی. تو جو نبی کو مردہ کہے وہ خود سمجھ آ گئی. تو وفات کا غم یا خوشی وہ منائیں جن کے، ہمارا نبی تو زندہ ہے. اب کیا کہو گے؟ اچھا ابھی بھی نہیں مانے ہو نا، تو میرے پاس جواب بہت ہے. کتاب کا نام آب حیات، کتاب کا نام بازار میں ملتی ہے، جس کا دل چاہے لے کے پڑھ لے. لکھنے والے کون ہیں؟ جناب محمد قاسم نانوتوی صاحب. مجھ پہ ناراض نہ ہوا کریں، کہتے ہیں جی ہماری کتابوں کے، ہمارے مفتیوں کے نام، تو کمیشن دو، ان کی مشہوری ہو رہی ہے. حوالہ دے رہا ہوں تو ناراض کیوں ہو رہے؟ وہ محمد قاسم نانوتوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ مدرسہ دیوبند کا بانی کہتے ہیں، وہ بانی نہیں تھے. بانی تو حاجی عابد صاحب تھے جو پکے سنی تھے، انہوں نے قبضہ کیا تھا، یہ قبضہ گروپ ہے. وہ اپنی کتاب آب حیات میں لکھتے ہیں نبی کو ایک لمحے کو موت آ جائے یہ جہان قائم نہیں رہ سکتا. تمہارے بڑے نے لکھا، ان کا حوالہ غلط ہو تو چوک میں کھڑے کر کے مجھے جو چاہے سزا دے دینا. اور حوالہ غلط نہیں ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اکاڑ بھی ہوں، انشاءاللہ کچی بات نہیں کروں گا. حوالہ غلط نہیں، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، میں کہوں گا آؤ میرے ساتھ مل کے نبی کا میلاد مناؤ. لیکن انہوں نے پھر بھی ماننا. اچھا اور سنیں، دوسری دلیل سن لیں کہ نہیں جی 12 تاریخ ہی وفات کی ہے، 12 ہی وفات کی ہے. آؤ اس کا جواب تمہیں تمہاری زبان میں دے دوں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت پیدائش جمعہ کے دن ہوئی، ان کی وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی۔ پیدائش اور وفات کا دن ایک ہی ہے یا نہیں؟ بول دیجئے۔ حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ حضرت آدم جمعہ کے دن پیدا ہوئے، جمعہ کے دن ہی ان کی وفات ہوئی، اور حدیث کہتی ہے الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن۔ تو اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ وفات آدم کی خوشی میں عید ہے جمعہ، یا میلاد آدم کی خوشی میں؟ آئے نہ کوئی کہے کہ وفات آدم کی خوشی میں جمعہ عید بنایا گیا، کوئی نہیں کہے گا۔ تو جب حضرت آدم کا میلاد منانا عید کا دن ہے اور ہر جمعے منایا جاتا ہے، تو جس کی برکت سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس آقا کا دن منانا کتنی شان والا ہے۔ قرآن میں عید کا لفظ موجود، مائدہ اترا، پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عید فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کا بیان موجود قرآن میں کہ وہ عید کا دن، تو جب مائدہ اترے، نعمت اترے وہ دن عید کا، تو مائدہ سے بڑھ کر نبی نعمت، نبیوں کا نبی کتنی بڑی نعمت۔ تو جس دن حضور آئے وہ صرف عید کا دن نہیں ہے، وہ سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ کوئی شعبہ تو منائیں 12ویں یا نہ منائیں؟ اونچی گئی ہے۔ جو روکتے ہیں ان کو سنیں یا اللہ کو سنیں؟ تو ہم مناتے آئے ہیں، منا رہے ہیں، انشاءاللہ مناتے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد کے حوالے سے بہت دلیلیں موجود ہیں، میرے 2-3 جملے اور سن لو پھر ذکر کروں 11ویں کا۔ میلاد سے روکنے والوں کے پاس، میلاد سے اونچی ذرا ساتھ دیجئے مہربانی، میلاد سے روکنے والوں کے پاس میلاد سے روکنے کی کچی دلیل بھی نہیں ہے۔ جو لوگ میلاد سے روکتے ہیں ان کے پاس میلاد منانے سے روکنے کی کچی دلیل بھی نہیں ہے، اور ہم میلاد منانے والوں کے پاس میلاد منانے کی ایک نہیں سینکڑوں پکی دلیلیں موجود ہیں۔ کیا اتنی بات تسلی کے لیے کافی نہیں ہے؟ اجی تم لوگ باقی پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہو، سال میں ایک مرتبہ میلاد منا لیا تو کیا بخشے جاؤ گے؟ میلاد منانے کا کیا فائدہ؟ آؤ یہ بھی تمہیں حدیث سے سنا دو۔ میلاد منانے کا فائدہ حدیث بھی کہاں سے؟ بخاری شریف سے۔ حدیث کا نمبر 5101، ابھی اگر آپ گوگل پہ لکھو نا بخاری شریف 5101 حدیث سامنے آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، رشتے میں چچا، ان کی لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبہ، کچھ لوگ صوبیہ پڑھ لیتے ہیں، نام سویبہ۔ اس نے آ کر یہ خبر دی ابو لہب کو، اپنے آقا کو خبر دی، اے میرے آقا تیرے بھائی عبداللہ جن کی وفات ہو چکی ہے، ان کے گھر بہت خوبصورت بیٹا ہوا ہے۔ یہ رشتے میں چچا تھا، بھائی اس کے وفات پا چکے تھے، بھتیجا سمجھ کر پیدا ہونے کی، اس کو بھتیجے کی ولادت کی بہت خوشی ہوئی، یہ واقعی خوش ہوا، بہت خوشی ہوئی۔ آپ کو بھی کوئی خوشخبری سنائے تو مٹھائی کھلاؤ گے یا دے دو گے، لو بھائی مٹھائی کھا لینا۔ وہ سردار تھا اور وہ اس کی غلام تھی، لونڈی تھی، اس نے خوشخبری سنائی، یہ بہت خوش ہوا،
یہ جو انگلی جس کو کلمے کی انگلی کہتے ہیں، اس کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا. تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اس خوشی میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں. اس نے صرف خوشخبری سنائی، پیدا ہونے کی. غلامی سے نجات ملی یا نہیں ملی؟ اونچی گئی ہے. اور ہم خوشی منا رہے ہیں، کیا ہمیں آگ سے نجات نہیں ملے گی؟ لیجئے جناب، اس نے اس کو آزاد کر دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، نبی تو ساری کائنات سے پہلے بن گئے تھے، اعلان 40 سال کی ظاہری عمر شریف میں کیا. جب اعلان کیا، یہی ابو لہب دشمن ہو گیا. اتنا دشمن کہ اس کی مذمت میں پوری سورت اتری قرآن کی، تبت یدا ابی لہب وتب. اور اس کو جہنم کا ایندھن، اس کو، اس کی بیوی کو جہنم کا ایندھن کہا گیا. یہ کفر کی حالت میں مر گیا. جب یہ مر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس نے اس کو خواب میں دیکھا. بخاری شریف میں حدیث موجود. خواب میں دیکھا تو پوچھا، بھائی تیرا کیا حال ہے، تجھ پر کیا گزری؟ اس نے کہا، ہر وقت عذاب ہے، سر سے پاؤں تک عذاب میں مبتلا ہوں. کاش ان پر ایمان لے آتا، عذاب سے بچ جاتا. مگر جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ گھڑی آتی ہے جبکہ سویبہ نے مجھے ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی اور میں نے خوش ہو کر انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا تھا، اس بات پر ہر پیر کو مجھے اس انگلی سے پانی پلایا جاتا ہے، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. حدیث کا مفہوم آپ نے سن لیا. شارحین حدیث، حدیث کی شرح کرنے والے، خاص طور پر حضرت شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں فرماتے ہیں، یہ کون ہے بزرگ؟ یہ شاہ عبد الحق وہ ہیں جن کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی تھی. تھانوی نے لکھا ہے اپنی حفاظات یومیہ میں، یہ مغل اعظم اکبر کے زمانے میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی وہ شرح میں لکھتے ہیں، ابو لہب کافر تھا، ہم مسلمان ہیں، وہ چچا تھا، ہم امتی ہیں، اس نے بتیجا سمجھ کر خوشی منائی، ہم اللہ کا حبیب سمجھ کر مناتے ہیں، اس نے ایک بار منائی، ہم بار بار مناتے ہیں. وہ آقا جو ایک کافر کو ایک مرتبہ خوشی منانے پر ہر پیر کو نواز رہا ہے، غلاموں کو کتنا نوازے گا؟ تو بتائیے، میلاد منائیں یا نہ منائیں؟